أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی کتنی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارا سفر طے ہوتے ہوئے اس مرحلے پر پہنچا جہاں پر اب ہم استقبال ماہ رمضان کی دعا کی تلاوت کا آغاز کرنے والے ہیں اور کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ سمجھیں کہ اس دعا میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کس سلیقے سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ذریعے پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کرنا چاہیں اور وہ ہمیں نہ نوازے، عظیم ترین نعمتوں سے نہ نوازے، کوئی اس کے در پر کمی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آپ احساس کریں گے، ہم احساس کرتے رہیں اور احساس کرتے رہیں گے کس طرح نورانیت ہمارے زندگی میں ایک زبردست انقلاب لاتی ہے۔ عزیزان گرامی جو مجھے تجربہ ہوا ہے پچھلے ایک دو مہینے میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں آڈیوز پیش کی اور جو اس سے میں نے نتیجہ لیا یہ کہ ہمارا ٹیسٹ ابھی تک اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے ڈیولپ نہیں ہوا۔ یعنی اگر کوئی ہمیں کوئی کسی کا خواب بتا دے، کسی کا کوئی خیال بتا دے، کسی کوئی قصہ کہانی، یہاں وہاں کی تھوڑی بہت باتیں جس میں کچھ اچھی باتیں شامل ہو وہ بتا دے، تو اس میں ہمارا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سننے۔ لیکن کوئی اگر خالص اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آ کر بتائے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کا تذکرہ کرے یا قرآن مجید کے اندر سے سبق لے کر جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہے، تو اس کے لیے ہمارا ٹیسٹ شاید ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا، یا ہو سکتا ہے میری سراسر خامی ہو، جو کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ میری اپنی خامیوں کی وجہ سے یہ پرابلم۔ لیکن بہرحال پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ٹیسٹ ڈیولپ نہیں تو ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ کر کے ہم اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو سنیں اور اس کو ہم انجوائے کریں اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں نورانیت حاصل کریں، بنسبت یہ کہ یہاں وہاں کی باتیں یا خواب اور یہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ پروردگار مجھے بھی توفیق دے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار متعال میرے اندر بھی جو خامیاں ہیں وہ دور کریں، تاکہ بہترین سلیقے سے، اس سے کئی گنا بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں ان دعاؤں کو میں پہنچا سکوں اور اس فریضے کو نبھا سکوں۔ عزیزان گرامی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جب کوئی نئی پروڈکٹ لانچ ہونے والی ہوتی ہے، اگر ایپل کوئی اپنی نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے یا سیمسنگ، تو لوگ اس کے دکان کے در پر صف لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں، کافی گھنٹوں سے انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ کب یہ دکان کھلے گی اور وہ سب سے پہلے اس چیز کو حاصل کریں۔ تو یہی ہماری بھی مثال ہے، صرف یہ کہ فرق یہ ہے ہم نے پروردگار متعال کے در پہ کب سے صف لگائی ہوئی ہے، ماہ رجب سے بار بار آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا وقت شروع ہو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ شروع میں ہی پروردگار متعال ہمیں نواز دے بہترین گفٹ سے، بہترین برکتوں سے، ان چیزوں سے نوازے کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو، اور ہمارا ٹیسٹ بھی وہ ڈیولپ کرے اور ہمارا ظرف بھی وہ بڑا کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جن برکتوں سے اور رحمتوں سے وہ ہمیں نوازے تو وہ چھلک جائیں ہمارے ظرف سے اور ہمارا ظرف اتنا بڑا نہ ہو۔ اسی لیے جامع اور کامل دعا کرنی چاہیے، اور جامع اور کامل دعا وہی ہوتی ہے جو ائمہ علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے میں کسی سے گاڑی لے لوں لیکن پیٹرول بھرانے کے میرے پاس پیسے نہ ہو، یا گاڑی اور پیٹرول کے پیسے ہوں لیکن گاڑی کو مینٹین کرنے کے پیسے نہ ہوں میرے پاس، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے ہم پھنس جائیں، ہمارے پاس صلاحیت نہ ہو کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ کوئی انسٹیٹیوٹ کھولوں لیکن آگے بڑھانے کا میرا اس میں نہ ہو گنجائش، تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم پروردگار متعال سے کسی چیز کو طلب کر لیں، زبردستی حاصل کر لیں دعا کر کے اور مناجات کر کے اور کسی نہ کسی طرح بہرحال حاصل کر لیں، لیکن ہمیں اندازہ نہ ہو کہ اس کا پیکیج کیا ہے، یعنی کیا کچھ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو مینٹین کر سکیں، اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ لہٰذا وہی چیز جو پروردگار متعال کے در سے ہم اپنے لیے لیں وہ ہمارے لیے بلائے جان بن جائے۔ اسی لیے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو یہ ایک پیکیج ہوتا ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے لیتے ہیں، جس میں تمام وہ چیزیں شامل ہوتی ہے جو اس خیر و سعادت اور نیکی کو مینٹین کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، کمال دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو انہی امیدوں کے ساتھ ہم امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے استقبال ماہ رمضان کی دعا کے مطالعے کو آغاز کرتے ہیں۔ پروردگارہ تو نے ہم سے کہا ہے کہ ہم تیرے در پر وسیلہ لے کر حاضر ہوں، ہمیں اس سے بہتر وسیلہ نہیں ملا۔ زبان مولا، کلام مولا،
استقبال ماہ رمضان کے لیے بہترین وقت ماہ شعبان کا آخری حصہ پروردگار ہم تیرے در پر آ چکے ہیں، تو ہمیں نواز پروردگار، ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں راستہ بچا ہے کہ ہم تیرے در پر حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم اس دعا کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ حمد الہی اور ماہ مبارک رمضان کی خصوصیتوں کو گننے کا ہے۔ دوسرا حصہ صحیح معنی میں روزے رکھنے کا ہے۔ تیسرا حصہ صحیح معنی میں نماز پڑھنے کا ہے۔ چوتھا حصہ معاشرتی وظائف اور کمیونٹی کے حوالے سے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بارے میں، اور پانچواں حصہ مختلف دوسرے ماہ رمضان کی خصوصی اعمال کے حوالے سے ہم پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں، اور چھٹا حصہ ایک جنرلائز دعاؤں کا حصہ ہے۔ اس تقسیم کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اپنی حمد اور سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی، جس نے ہمیں حمد اور ثنا کرنے والوں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسان فراموش نہ ہو، بلکہ ان میں سے ہو جو اپنے رب کا احسان بجا لاتے ہیں۔ احسان فراموش ہونا عزیزان گرامی بہت بری بات ہوتی ہے، ہمیں اس انسان سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو کہ احسان فراموش ہو، اور ہم بھی کبھی نہیں چاہتے کہ احسان فراموشوں میں سے قرار پائے۔ تو حمد اس خدا کی کہ جس نے ہمیں احسان فراموش نہیں ہونے دیا، بلکہ ہدایت کی ہماری، تاکہ ہم ایک تو پروردگار متعال کے احسانات کے مقابلے میں اس کا حمد بجا لائیں، اس کا شکر کریں، اور وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیں اس اجر و ثواب سے نوازے، اس حمد و سپاس اور شکریہ کے بدلے میں وہ ہمیں اس اجر و ثواب سے نوازے جس اجر و ثواب کو اس نے اپنے محسن بندوں کے لیے قرار دیا، یعنی وہ ہمیں اپنے محسن بندوں میں شامل کرے۔ والحمد للہ الذی حبانا بالدین، تمام حمد و اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے دین سے نوازا، واختصنا بملتہ، اور ہمیں اپنی ملت سے مخصوص کیا، ہمیں محمد و آل محمد کی ملت میں سے قرار دیا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے قرار دیا، وسبلنا فی سبل احسانہ، اور اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے لطف و کرم و احسان کے راستوں پر چلایا۔ دیکھیں کیا بہترین سلیقہ ہے پروردگار متعال کے شکر کو بجا لانے کا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے دین سے آشنا کیا، تو نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق دی، تو نے اپنے بہترین بندوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، تو نے ہمیں مسجد و منبر سے آشنا کیا، تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو تیرے بارگاہ میں دعا کی صورت میں پیش کر سکیں۔ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ احسانِ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اپنے احسان کے راستوں پر چلائے، لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، تاکہ ہم ان راستوں پر مطمئن ہو کر چلیں اور اس کے لطف و کرم سے، یعنی پروردگار متعال کے لطف و کرم سے اسی کی رضامندی کو حاصل کریں۔ حمدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَىٰ بِهِ عَنَّا، کیسا حمد بجا لانا چاہتے ہیں ہم ایسا حمد بجا لانا چاہتے ہیں جس حمد کو خداوند متعال ہم سے قبول فرمائے، اور جس کی وجہ سے وہ ہم حقیر و مسکین بندوں سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، اللہ اکبر، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے احسان کے راستوں میں سے ایک بہترین راستے کے طور پر قرار دیا۔ شہر الصیام، روزے رکھنے کا مہینہ، وہ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، وہ شہر الطہور، طہارت حاصل کرنے کا مہینہ، گندگیوں کو اپنے وجود سے صاف کرنے کا مہینہ، پاک و پاکیزہ ہو جانے کا مہینہ، وہ شہر التمحیص، خالص ہو جانے کا مہینہ، وہ شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن، اور پروردگار متعال کے بارگاہ میں کھڑے ہو جانے کا مہینہ، کھڑے ہونا یعنی محنت و کوشش کرنے کا مہینہ، عبادت کرنے کا مہینہ۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے،
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. دیکھیں قرآن مجید کی آیت یہاں پر ہمیں کیا بتاتی ہے اور امام علیہ السلام ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، عوام الناس کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان واضح فرق کر دیتا ہے. ذرا گرامی، واضح سے کیا مراد ہے؟ واضح یعنی وہ چیز جو مبہم نہیں ہوتی، ایمبیگوس نہیں ہوتی، جس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، بہت کلیئر بات ہوتی ہے. یہ ہے قرآن مجید کا تعارف. تو بس شہر الصیام، روزے کا مہینہ، و شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، و شہر الطہور، طہارت اور پاکیزگیوں کا مہینہ، و شہر التمہیس، خالص ہو جانے کا مہینہ، و شہر القیام، پروردگار متعال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں واضح ہدایتوں کے ساتھ، کھلی دلائل کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا ہے. اب فرماتے ہیں کہ فَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، پھر پروردگار متعال نے اس مہینے کی فضیلت اور برتری کو دوسرے مہینوں پر پوری طرح سے باقاعدہ طور پر واضح کر دیا. ہر کسی کے دل میں اس مہینے کی محبت اور عظمت ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت دوسرے مہینوں سے کتنی زیادہ ہے. بما جعل له من الحرمات المغفورہ والفضائل المشہورہ، کس طرح اس فضیلت کو پروردگار متعال نے ہمارے لیے روشن فرمایا، اس فضیلت کو ایسے آشکار فرمایا کہ اس مہینے کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام قرار دیا اور اس کی فضیلتوں کو لوگوں کے بیچ عام فرما دیا. فحرم فیہ ما احل فی غیرہ اعظاما، پس اس کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے، ماہ رمضان کے ہیبت اور عظمت اور بزرگی کی وجہ سے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں حلال تھی تو انہیں اس مہینے میں پروردگار متعال نے حرام قرار دیا. دیکھیں عزیزان گرامی، اگر ہم کسی آفیشیل میٹنگ میں جاتے ہیں، کبھی کسی پریزیڈنٹ کے سامنے جائیں، کبھی کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں، تو وہاں پر خاص رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ہر وہ کام نہیں کرنے دیتے، جو کہ کام کوئی کرائم نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں پر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حتیٰ بعض جگہوں پر آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، یا آپ شلوار قمیض میں نہیں جا سکتے. وہاں پر ضروری ہے کہ جوتے پہنے جائیں اور کپڑے پہنے، باقاعدہ فارمل کپڑے پہنے جائیں، یا مثلا جینز پینٹ نہیں پہننے دیتے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کی ایک خاص احترام ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کام جو کہ کرائم نہیں ہوتے وہ بھی منع کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو انجام دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا. اسی طریقے سے پروردگار متعال نے اس مہینے کی عظمت کی خاطر، اس مہینے کی شرافت کی خاطر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ حلال ہیں، جو کہ حرام نہیں ہیں، ان کو اس مہینے میں حرام کر دیا. فحرم فیہ ما احل فی غیرہ اعظاما، پتہ کر کے کون سی چیزیں. کھانا روزوں کے دوران حرام ہے، پانی پینا روزوں کے دوران حرام ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے. اور کون سی چیزیں ہیں؟ اپنے حلال کے ساتھ مجامعت کرنا حرام ہے. دوسری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں. اس کو جان لیں، ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے مسئلے اور مسائل کو تھوڑا پڑھ لیں تاکہ اس سے غفلت نہ ہو، کیونکہ ایک طریقے کی بے حرمتی کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ماہ مبارک رمضان میں ہم وہ کام انجام دیں جو کہ خاص اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے پروردگار متعال نے حرام فرمائے. وحجر فیہ المطاعم والمشارب اکراما، اور اس مہینے کی کرامت اور اکرام کے پیش نظر ہمیں کھانے اور پینے سے منع کر دیا. وجعل له وقتا بینا لا یجیز جل وعز ان یقدم قبله ولا يقبل ان یؤخر عنہ، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کے لیے ایک خاص وقت مقرر فرمایا اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ماہ مبارک رمضان کو اس خاص وقت سے آگے بڑھا دیا جائے یا پھر پیچھے کر دیا جائے. عزیزان گرامی، مطالعہ دعائے استقبال ماہ رمضان کا پہلا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.